یا کے اوپر اگر آپ جزم دیں اور اس کے پیچھے زبر آئے گی تو یا لینیا ہے یہ وسط اللسان سے ادا ہوگی. اور اگر یا کے اوپر ہم جزم دیں گے اور پیچھے سے زیر آئے گی تو وہ یا مدہ ہے, وہ جوف سے ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ذرا شارٹ کوسچن کے لیے نوٹ کر لیں. اب دوسری چیز جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ گیپ دیکھیں. اس جگہ کا جو گیپ ہے یہ شین والے گیپ سے, اور جیم پہ تو گیپ ہے ہی نہیں نا, یہ والا گیپ شین سے زیادہ ہے. یج 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 یجعلون وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا, تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. جیسا کہ ہمارے پاس 20 ڈیز کا چیلنج جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں اصول مخارج. جیسا کہ پچھلی 5 کلاسز میں ہم نے اصول مخارج کی کچھ کہہ لیں, جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا انٹروڈکشن دیکھا, پھر اس کے بعد ہم نے اس کی 5 سب برانچز دیکھی, جس میں جوف دہن تھا, حلق تھا, لسان تھا, شفتان تھا اور خیشوم تھا. جوف دہن بھی ہم نے مکمل کر لیا, حلق بھی ہم نے مکمل کر لیا, اور لسان جو ہے اصول مخارج نمبر 3 زبان جو ہے یہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہ چل رہا ہے. ڈے 5 کی کلاس میں ہم نے اقصا لسان کا ٹاپک جو تھا وہ کور کیا تھا, یعنی کہ زبان کا آخری حصہ جس میں قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں. یہ ٹاپک ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے آپ کو ڈے 5 کی جو کلاس ہے وہ دیکھنی ہوگی. آج ہے ہمارے پاس ڈے نمبر 6, اور آج کی کلاس میں ہم کون سا پورشن جو ہے وہ کور کریں گے, وہ ہے جی وسط اللسان, زبان کا درمیان, اس کا مڈ, جس سے جیم شین یا جو ہے یہ ادا ہوتے ہیں. چلے جی اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. چلیں جی, لسان میں ٹوٹل کتنے مخرج ہیں؟ 10 مخرج ہیں اور اس کے 18 حروف ہیں. اور آج ہم پڑھیں گے وسط اللسان. وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ, یعنی کہ زبان کا بالکل درمیان. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اقصا لسان جو بالکل زبان کا اینڈ تھا. آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ آج ہم نے پڑھنا ہے وسط اللسان, جس سے 3 لیٹرز جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ جیم, شین اور یا. جیم, شین, یا وسط اللسان سے ادا ہوتے ہیں, اور ان کا لقب کیا ہوگا؟ حروف شجریہ. اگر کوئی یہ پوچھے کہ وٹ از حروف شجریہ, حروف شجریہ کس کو کہتے ہیں, تو آپ سمپل از دیٹ کیا بتائیں گے؟ جیم شین یا کا لقب جو ہے وہ حروف شجریہ ہے. جیسا ہم نے اقصا لسان میں القبات پڑھے تھے اور جوف والے میں اور حلق والے ٹاپک میں, اسی طرح وسط اللسان کا بھی لقب آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. یا اس طرح کیجئے کہ جتنے بھی القبات ہیں ان کو الگ پیج پہ نکال لیجئے اپنی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے, تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ وسط اللسان. جیم کو دیکھیں گے, شین کو دیکھیں گے, یا کو دیکھیں گے کہ آیا ان کے مخارج کہاں پہ ہیں, ان کو ادا کیسے کرنا ہے, اور اب پریکٹیکلی کہہ لیں کہ آپ نے اپنی زبان کو کیسے اس کی پریکٹس کروانی ہے. ٹھیک ہے, چلیں شروع کرتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے پاس وسط اللسان, اور یہاں پہ میں نے مینشن کر دیا ہے کہ یہ زبان کا جو ہے یہ درمیانی حصہ ہے. سب سے پہلے آپ جیم کو دیکھیں. جیم کی جو ڈائیگرام ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیم والا یہاں پہ جو بلو ایریا ہے, بلو ایریا کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے ڈائیگرام میں, اور مخرج اس کا سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے موو کرتے کرتے یہاں پہ جائیں گے. مخرج اس کا دیکھ لیجئے, یہ زبان کے درمیانی حصے, کیونکہ وسط اللسان ہم پڑھیں, یہ زبان کے درمیانی حصے اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کے مقابل جو تالو ہوگا, تالو کا بھی درمیان آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیم جو ہے زبان کے درمیان میں ہے, اور تالو کا جو درمیان ہے وہ زبان کے درمیان کو جا کے ٹچ کرے جیم کے لیے. ٹھیک ہے, اب کیسے ادا کریں گے؟ جیم زبر جا, جیم زیر جی؟ نہیں, ایسے نہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کو یہ بات سکھائی تھی, کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس کو جزم دیتے ہیں. کسی بھی لیٹر کو لے کر آئیں, زبر کے ساتھ لے کر آئیں, زیر کے ساتھ لے کے آئیں. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ چونکہ جیم جزم پہ کلکلا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اج, اج, اج. ٹھیک ہے, لائک دس. تو زبان کا جو درمیان ہے وہ تالو کے درمیان یا اس کے مقابل جا کے لگے گا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ آ جائیے شین. شین کے لیے بھی سیم چیز ہے, یہ زبان کے درمیانی حصے اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتے ہیں. اب یہ بھی زبان کا درمیان ہے, بلو والا ایریا دیکھیے, اور تالو اس کے مقابلے, لیکن جیم بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے, کیونکہ جیم کے اندر کون سی صفت موجود ہے؟
جیم کے اندر شدہ کی صفت موجود ہے، کلکلے کی صفت موجود ہے، اس وجہ سے چونکہ اس میں شدت کی صفت موجود ہے تو یہاں پہ ذرا تھوڑی سی سختی آئے گی. اج اج اور شین پہ آ جائے گی. شین کی پریکٹس دیکھیے، اش. شین میں کس چیز کی صفت ہوتی ہے؟ تفشی کی، پھیلاؤ کی، آواز پھیلے گی. جیم میں کس چیز کی صفت میں نے ابھی بتائی ہے؟ شدت، سختی. اور شین میں تفشی، پھیلاؤ، آواز پھیلے گی. صفات انشاءاللہ نیکسٹ چیلنج میں سیکھیں گے، لیکن یہاں پہ اس چیز کو بتانا ضروری ہے کہ یہ گیپ کیوں آیا ہے. اس وجہ سے میں نے آپ کو ساتھ میں یہاں پہ صفات بھی کوٹ کر دی ہے کہ اس کی صفت ہے آواز پھیلے گی، لیکن استعمال زبان کا درمیان ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اش، اش، اش. ٹھیک ہے، میں اس کو زیر کے ساتھ زبر کے ساتھ بھی یہاں پہ لکھ دیتی ہوں. تو یہاں پہ ہے جی ہمارے پاس شین کا مخرج. اب آ جائیے یا پہ. یا کے بارے میں بھی سیم مخرج ہے. یہ زبان کے درمیانی حصے اس کے مقابل کے تالو سے ادا ہوتے ہیں. یا اس کو زبر دیں گے، اگر اس کو جزم دیں گے، زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ کون سی یا ہے؟ یہ ہے یائے لین. کون سی یا ہے؟ یائے لین. اچھا جی، اب یہ کیسے پتا چلے گا یہ یائے لین ہے؟ اس کے لیے آپ کو 30 ڈے کا چیلنج، 30 ڈیز کے جو چیلنج ہم نے دیکھے تھے نا، اس میں نے حروف لین کا ٹاپک پڑھایا تھا، وہاں سے جا کے آپ کو پتا چل جائے گا. یا خالی اور اس سے پہلے اگر زبر آ جائے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ یائے لین کا قاعدہ ہوتا ہے. اب یہاں سے کون سی یاد آ ہوگی؟ یائے لین. یہ نوٹ کر لیں بات، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ سمپل یا لکھ دیتے ہیں کہ یہاں سے جو یاد ہوتی ہے. یا تو جوفیہ بھی ہو سکتی ہے. جوف میں پڑھا تھا نا، میں جوف والے پیج پہ آپ کو لے کے چلتی ہوں. یہ ہم نے جوف پڑھے تھے جس میں الف، واو اور یا جزم. جو الف مدہ ہے، یا واو مدہ اور یا مدہ، یہاں سے یا مدہ ادا ہوتی ہے. اگر یا کے اوپر جزم ہو اور پیچھے زیر آ جائے الف کے پیچھے تو وہ یا مدہ ہے. حروف جوفیہ میں سے یا مدہ ادا ہوتی ہے. اور جو یا لینیا ہے وہ کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ حروف شجریہ اس کا لقب ہے، اور وہ وسط اللسان سے ادا ہوتی ہے. وہاں پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں سے کون سی یا ادا ہوگی؟ یا لینیا. اور جوف سے کون سی یا ادا ہوگی؟ یا مدہ. یہ چیز کلیئر رکھیں. جب آپ کو میں ٹیسٹ دوں گی یا جب آپ لوگوں کے کہلے پیپر وغیرہ ہوں گے تو اس میں یہ آپشنل کوسچن، شارٹ کوسچن آئے گا کہ بتائیے جی وسط اللسان میں سے کون سی یا ادا ہوگی. تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے وہاں پہ بیٹھ کے، کیوں ہو پتہ نہیں کون سی یا ہے. یا کے اوپر اگر آپ جزم دیں اور اس کے پیچھے زبر آئے گی تو یا لینیا ہے، یہ وسط اللسان سے ادا ہوگی. اور اگر یا کے اوپر ہم جزم دیں گے اور پیچھے سے زیر آئے گی تو وہ یا مدہ ہے، وہ جوف سے ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرا شارٹ کوسچن کے لیے نوٹ کر لیں. اب دوسری چیز جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ گیپ دیکھیں. اس جگہ کا جو گیپ ہے یہ شین والے گیپ سے، اور جیم پہ تو گیپ ہے ہی نہیں نا، یہ والا گیپ شین سے زیادہ ہے. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ای ای، جزم دے، زبر پیچھے لے کر آئے، ای ای. اچھا، یہاں سے ایک اور یا بھی ادا ہوتی ہے. سمپل یا زبر زیر اور پیش والی جو ہوتی ہے نا، حرکت والی یا، وہ بھی ادا ہوتی ہے. یا، یو، ای. وسط اللسان سے کون سی یا ادا ہوتی ہیں؟ یا لین اور متحرکہ والی یا. یہ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں نا، تو یا کے اوپر اگر حرکت آ جائے گی تو اس کو کون سی کہیں گے؟ متحرکہ والی یا جو ہے. ٹھیک ہے، اس پہ زبر آ گئی، زیر آ گئی، پیش آ گئی، تو وہاں پہ ہمارے پاس یہ آ گیا آپشن. اور ایک یا لین کا، اس کو نوٹ کر لیں. جب پیپر میں آئے گا تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ او پتہ نہیں باجی نے کہاں پڑھایا تھا اس کو. ٹھیک ہے جی. اب ان کے گیپ دیکھیے. گیپ کے اوپر ہم ذرا تھوڑی سی مزید بات کریں گے. اس میں شدہ کی صفت ہے، تو یہ والا میں ذرا کلر یہاں پہ چینج کروں، یہ کلر نظر نہیں آ رہا. چلے، اس پہ شدہ کی جو ہے یہ کہنے صفت ہے، تو یہ ساتھ جڑے گا. اج اج اج. لگائیے زبان کا درمیان تالو کے مقابل. مقابل مطلب اس کے بالکل سامنے. اش اش، آواز کو پھیلائیں. جیسے مینش شیطان ہے تو اکثر لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ مینش شیطان. نہیں، ایسے نہیں پڑھا جائے گا. مینش. اب آپ نے چونکہ شین کا مخرج پڑھ لیا تو اپنی تاؤس کو بھی درست کریں. پھر جی یا لینیا کیسے ادا ہوگی؟ ای ای. یا یو ای. اب یہ تینوں گیپس جو ہیں، ان گیپس کے اکارڈنگ آپ نے ان کے مخارج کو جو ہے وہ دیکھنا. سب سے پہلے چلتے ہیں جی اپنی جیم کی ایگزامپلز. میں نے کچھ نکالی ہیں، ان ایگزامپلز کو سمجھتے ہیں. چلیں جی. اج اج اج، میں نے زبر کے ساتھ بھی لکھا ہے، یہاں پہ زیر کے ساتھ بھی لکھا ہے، پیش کے ساتھ بھی لکھا ہے، تینوں چیزیں. ٹھیک ہے. اج 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 شدہ ہے تو آواز جو ہے اس میں ایک آپ کو کلکلا نظر آئے گا، سنائی دے گا. کلکلے کی بھی صفت ہے اس کے اندر، شدہ کی بھی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو سنیے پہلے ایگزامپل کو. اجرن. اج اج اج، زبان کا درمیان لگائیے تالو کے مقابل. اجرن اجرن. اگر نہیں لگ رہا تو کیسے ساؤنڈ آئے گی؟ ایجرن
एजरुन, एज की साउंड आएगी, एज नहीं, अज अज, अजरुन अजरुन अजरुन। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, ज़जरातुन, जज जज जज, इस तरह पढ़ते रहे, बार बार पढ़े, जज 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 जज, ज़जरातुन। पहले जो है अपनी जुबान को मुफरद का आदि बनाए, फिर उसको मुरक्कबात पे लेके जाए, जज 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 और ज़जरातुन। नेक्स्ट चलिए, यजअलून, अब यहाँ पे भी जुबान को पहले मुफरद का आदि बनाए और उसके बाद मुरक्कबात पे लेके जाए, यज 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 यज, यजअलून अजरुन ज़जरातुन, यजअलून अजरुन ज़जरातुन, यजअलून। दोबारा से देखिए, अजरुन ज़जरातुन, यजअलून अजरुन ज़जरातुन, यजअलून अजरुन ज़जरातुन, यजअलून। जुबानी याद करें, सारा दिन इसकी प्रैक्टिस करें, सारा दिन लगा दें इस पे, 1000 दफा तो मैं कहती हूँ कि लाजमी पढ़ें, ताकि आपका जीम का मखरज जो है उसकी अपनी जगह पे आ जाए। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है जी हमारे पास शीन की प्रैक्टिस। ऊपर भी मैंने कह लें कि हेडिंग में भी सेम चीज की है कि मैंने जबर, जेर और पेश के साथ जो है उसको लिखा है, ताकि तीनों तरीके से आपके सामने चीज हो, अश इश उश। ठीक है, अश इश उश। चले जी इसकी प्रैक्टिस की तरफ आ जाइए। मुशरिकुन, मुशरिकुन, क्या गलती करते हैं अक्सर, मुशरिकुन मुशरिकुन, रे भी लंबा उसको मजहूल कर दिया, मीम की पेश भी मजहूल कर दी, शीन में ना तफशी डाली, ना हम उसके मखरज पे गए, और फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमारे मखारिज दुरुस्त नहीं है। भाई मखारिज से पहले कवायद सीखें, मीम की पेश को लंबा होने से बचाइए, पेश को मजहूल होने से बचाएं, जेर को मजहूल होने से बचाएं, तनवीन के ऊपर कलकला करने से बचाएं। जब तक कवायद दुरुस्ती होंगे, शीन के मखरज का आप क्या करेंगे? मैं अक्सर स्टूडेंट जब मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको यही बात बताती हूँ कि पहला स्टेप मखारिज नहीं है, पहला स्टेप है कवायद। अगर हम इसे पढ़ें मुशरिकुन, तो शीन का मखरज सीख के क्या करेंगे जब हम यहाँ पे पूरी बाकी 3 लेटर्स के ऊपर कबीरा गुनाह कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को समझे। सबसे पहले अपनी हरकत को दुरुस्त कीजिए, अपनी हरकत को शार्प कीजिए, अपने कवायद सीखिए, फिर शीन के मखरज पे आए। मुशरिकुन, री, अब आप देखिए मैं इस री को कितना बारीक पढ़ी, री री, मुशरिकुन, जेर जो है उसको ई समझा करें इंग्लिश का। ठीक है जी, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास नश्तन, नश्तन नश्तन। अब अक्सर क्या करेंगे, नशतन नशतन, गलती, ये सबसे बड़ी गलती, शीन पे भी कलकला डाल दिया, तो आकी तनवीन के अंदर भी कलकला डाल दिया, फिर कहते हैं हमारे मखारिज ही नहीं ठीक, हमारे मखारिज दुरुस्त कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, अपने कवायद दुरुस्त करें, मखारिज तो यूं ठीक हो जाते हैं। ठीक है, नश्तन नश्तन। नेक्स्ट आ जाइए, मशरबाहुम, मशरबाहुम मशरबाहुम। चलें जी एक दफा 2-3 दफा मैं इसकी प्रैक्टिस करती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए प्रैक्टिस कैसे करते हैं। मुशरिकुन नश्तन मशरबाहुम, मुशरिकुन नश्तन मशरबाहुम, मुशरिकुन नश्तन मशरबाहुम। ठीक है जी, चलें जी अब चलते हैं आखिरी जो हमारे पास लेटर है वस्तुल लिसान का, वो है जी या। अब आपको ऊपर भी थोड़ी सी चेंजिंग्स नजर आ रही होगी। ये है जी हमारे पास कौन सी या है, याए लीन। मैं अक्सर कह रही हूँ जिन्होंने याए लीन का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, 30 डे के चैलेंज में जाइए, प्लेलिस्ट है लर्न तजवीद 2024 के नेम से, वहां पे जाइए, जाके याए लीन का टॉपिक जो है समझिए, फिर उसके बाद इस क्लास में आइए। ठीक है, फिर उसके बाद या जबर वाली यहाँ से अदा होगी, या जेर वाली और या पेश वाली। क्लियर इज दैट? कहाँ से अदा होगी ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, ये कौन सी कहां से अदा होगी, वसतुल लिसान से। यालीन और याय मुतहर्रिका वसतुल लिसान से अदा होती है, याय मद्दा जौफ से अदा होती है। याद कर लें इस चीज को, पेपर में आएगा, मैं ये पेपर में क्वेश्चन दूंगी, इसीलिए मैंने पेपर पहले आउट कर दिया ताकि आप लोग आसानी से उसको याद कर सकें। ठीक है जी, चले जी स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस। या खाली, या से पीछे जबर है, यालीन, बैनहा बैनहा बैनहा,
اب اس کو کیا پڑھتے ہیں اکثر لوگ؟ بینہا. یہ بین یہ بئی ہے, اسمائل آئے گی فیس پہ اسمائل لے کر آئے, مسکراہٹ لائیں. بینہا, اب نون کی زبر کو لمبا نہیں کرنا, نہا غلط ہو جائے گا نا, صرف ہا لمبا ہوگا. بینہا بینہا. نیکسٹ آ جائیے. راضیہ, یا کی زبر والا, یہاں پہ میں نے اگزامپل ڈالی ہے. راضیہ دعیہ. اب کیا غلطی کرتے ہیں؟ دعیہ راضیہ, حرکات لمبی, اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا مخرج درست کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا, حرکات درست کریں. اور راضیہ یا مخرج زبان کا وسط کہاں لگے گا جی؟ بالمقابل کے تالو پہ. راضیہ دعیہ بینہا, راضیہ دعیہ بینہا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا جی آپ کا آج بڑا پیارا سا ٹاپک. کون سا جی؟ وسط اللسان کا. 3 ڈائیگرامز آپ کے سامنے ہیں, نوٹ بک پہ اتارنا چاہے نوٹ بک پہ اتاریے, ورنہ اس کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیں, نوٹس وغیرہ انشاءاللہ چیلنج مکمل ہوتے آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اصول مخارج تھے ہمارے پاس, نمبر اس کا 3, وسط اللسان ہم نے آج پڑھا. اور اس کے بعد کون سا ہم نے پڑھنا ہے؟ وسط اللسان کے بعد آئی تھنک حافظ اللسان کو ہم ٹچ کریں گے. اس میں سے ایک لیٹر ادا ہوتا ہے, اس پہ بہت ٹائم لگتا ہے اس کی پریکٹس کو لے کے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے. یا دیکھ لیں کوئی 1-2 چیزیں میرے خیال میں دانتوں کے نیم, ہاں دانتوں کے نیمز بھی آنے ہیں, کیونکہ دانت اب اس میں انوالو ہوں گے حافظ اللسان میں, یا اس کے بعد کی جتنی بھی زبان کے باقی پارٹس اس میں دانت انوالو ہوں گے. تو ہاں مجھے اب یاد آیا, نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم دانتوں کے نام بھی سیکھیں گے. چلیے جی دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.